نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اور روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے، گناہوں سے روک دے، اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں۔ وہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کا بہترین موسم، بہترین موقع، بہترین وقت رمضان المبارک کا مبارک وقت ہے۔ تو اسی لیے یہ تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تربیت حاصل کرنے کا پروگرام ہے، تقوی حاصل کرنے کا یہ اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے؟ رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے ارادے عزم پختہ کریں۔ انشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے فضائل کا مطالعہ کریں، مسائل کا مطالعہ کریں۔ رمضان المبارک کے متعلق علماء کرام کے بیانات ہیں، ان بیانات کو سنیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے فضائل حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اور ہمیں رمضان المبارک کے فضائل کا پتہ چل جائے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہر آدمی کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں، اپنی کاروبار ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی ترتیب دیں کہ ہمارے کاروبار، ہماری ذمہ داریاں رمضان المبارک میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنی مصروفیات کو سمیٹ لیں تاکہ ماہ رمضان کا مہینہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قرآن کریم سن سکیں۔ تو اس کے لیے اپنے کاروبار کی، اپنی ذمہ داریوں کی ترتیب بنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری کے متعلق کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ جب دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیں
اور ان گزارشات پر عمل کریں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم رمضان مبارک کے فضائل حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔